السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کل کے سبق میں ہم نے نحو کی کچھ مبادیات، کچھ ابتدائی چیزوں کا تعارف کیا تھا۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ لفظ اس سے شروع ہو رہا ہے کہ لفظ کسے کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے نحو کی جو بھی کتب ہیں، عربی میں ہوں یا اردو میں، تو عموماً ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے ابتدا کا، وہ مفرد سے، لفظ سے، پھر آگے مرکب کی بات شروع ہوتی ہے۔ تو لفظ کہتے ہیں کہ ہر وہ بول جو انسان کے منہ سے نکلتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو یہ تلفظ جو بول انسان کے منہ سے نکلے وہ لفظ کہلاتا ہے۔ پھر اس کی آگے دو قسمیں بنتی ہیں، کبھی وہ لفظ جس کی ادائیگی انسان اپنے منہ سے کرتا ہے وہ بامعنی ہوتا ہے، اور کبھی بے معنی، جس کو دوسرے الفاظ میں موضوع یا محمل بھی کہہ لیتے ہیں۔ موضوع جس کا کوئی معنی ہو، مفہوم ہو، اور محمل جو بے معنی ہو، بے مفہوم ہو۔ تو بامعنی لفظ نحو کے اندر جو بحث چلتی ہے وہ موضوع لفظ کی چلتی ہے کہ لفظ موضوع جو بامعنی ہو اس کی آگے تقسیم کار ہوتی ہے، جو لفظ بے معنی ہو جس کا کوئی معنی کار نہ ہو اس کی آگے بحث نہیں چلتی، کیونکہ بامعنی چیز پر گفتگو ہوتی ہے۔ لہذا لفظ ہر وہ بول جو انسان کے منہ سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ بامعنی لفظ کا مفرد بھی ہے، جس کو کلمہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو مفرد کی تعریف یوں کی جاتی ہے جو کسی ایک چیز پر دلالت کرے، وہ ایک لفظ جو کسی ایک چیز پر دلالت کرے اس کو مفرد کہتے ہیں، دوسری الفاظ میں اس کو کلمہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے اور کلمے کا دوسرا نام مفرد ہے، لہذا جو ایک چیز پر دلالت کرے وہ مفرد کہلاتا ہے، کلمہ کہلاتا ہے۔ جیسے لفظ ہے رجل، یہ ایک لفظ ہے، یہ مفرد بھی ہے، یہ کلمہ بھی ہے، اس کا معنی ہے ایک مرد۔ تو یہ ایک لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، وہ ہے معنی مرد، مرد کے معنی پر دلالت کر رہا ہے، لہذا یہ کلمہ ہے۔ کلمے کی آگے تقسیم کار اس طرح ہے، کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم لغتاً کہتے ہیں نام کو، نام کو اسم کہتے ہیں۔ تو اسم کی تعریف یہی ہے، وہ کلمہ جو بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرے، اس میں تینوں زمانوں میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ جیسے یہ لفظ رجل ہے، یہ اسم ہے، کیونکہ یہ اپنے معنی پر خود دلالت کر رہا ہے، اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کا یہ محتاج نہیں ہے۔ رجل ایک مرد، لہذا یہ اسم ہے، اور اس میں تینوں زمانوں، ماضی، حال، استقبال، ان تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں ہے، لہذا یہ اسم کہلائے گا۔ یہ اسم کی پہچان معنوی اعتبار سے ہے، اور زیادہ تر پہچان اسم کی وہ لفظی اعتبار سے ہوتی ہے، جس کو ہم اسم کی علامات کہتے ہیں۔ تو وہ کتابوں میں نحو کی علامات موجود ہیں، مختار النحو میں اس کی 12 علامتیں موجود ہیں، تو ادھر سے دیکھی جا سکتی ہیں تفصیل کہ النحو الوافی میں اس سے زائد علامتیں موجود ہیں۔ تو لہذا ایک ہے اسم کی پہچان معنوی اعتبار سے کہ جو ایک معنی پر دلالت کرے، وہ جیسے رجل ہے، اور دوسری پہچان لفظی اعتبار سے جیسے وہ اسم کی علامات میں ظاہر ہوتی ہیں۔ دوسری کلمے کی قسم ہے فعل، یہ پہلی قسم، یہ دوسری قسم۔ تو فعل لغتاً کام کو کہتے ہیں، اصطلاحی طور پر وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے ماضی، حال یا استقبال کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے، مثلا ضربا، یضرب یا اضرب، اس نے مارا، اس میں معنی بھی ہے اور زمانہ بھی ہے۔ زمانہ کیا ہے؟
زمانہ ماضی، گزشتہ زمانہ. یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، کیونکہ فعل مضارع میں دونوں زمانے موجود ہوتے ہیں. تو اس میں ایک معنی ہے جس پر یہ بذات خود دلالت کر رہا ہے، اور دوسرا اس میں زمانہ بھی موجود ہے. تیسری اضرب فعل امر جو زمانہ استقبال کا معنی دیتا ہے. تو یہ فعل میں تینوں قسمیں آ جائیں گی، ماضی بھی، مضارع بھی، امر بھی. تیسری قسم ہے حرف. حرف لغتاً کنارے کو کہتے ہیں، کنارے کو، ایک سائیڈ کو، ایک جانب کو، ایک پہلو کو، ناحیہ کو. یہ اور حرف کی تعریف وہی ہے کہ جو اپنے معنی کلام میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے، یعنی یہ اپنا معنی بتانے کے لیے کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے. مثلا یہ دیکھیں آپ، یہ من ہے، اور یہ الہ ہے. اب یہ دونوں حرف ہیں، حرف جر میں سے ہیں. من کا معنی سے کرتے ہیں، اس کا معنی سے نہیں ہے. الہ کا معنی ہم کرتے ہیں تک. من کا معنی ہے ابتداء غایت، ابتدا، اور الہ کا معنی ہے انتہا. اب یہ من ابتدا کا معنی کب دے گا اور الہ انتہا کا معنی کب دے گا؟ جب یہ جملے میں واقع ہو، اسم کے ساتھ ملے یا فعل کے ساتھ ملے. تو اس لیے اس کو حرف ربط بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ دو اسموں کو یا ایک فعل اور ایک اسم کو ملانے کا فائدہ دیتا ہے، یا دو فعلوں کو ملانے کا فائدہ دیتا ہے. حرف کا کام صرف یہی ہے، یعنی یہ جملے میں واقع ہوئے بغیر اپنا معنی نہیں بتاتا، اپنے معنی پر دلالت کے لیے، اپنا معنی بتلانے کے لیے یہ دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے. اب ہم من کا معنی ابتدائی غایت کا لینے کے لیے اور الہ کا انتہائی غایت کا لینے کے لیے اس کو ہم جملے میں داخل کریں گے. سرت من البصرۃ الی الکوفہ. میں چلا بصرہ سے کوفہ تک. اب جب من اکیلا تھا تو اس کا معنی یہ نہیں تھا ابتدا والا. اب یہاں یہ جملے میں واقع ہو کر بتا رہا ہے کہ ابتدا چلنے کی کہاں سے ہوئی؟ وہ بصرہ سے ہوئی، اور انتہا کہاں تک ہوئی؟ کوفے تک. تو یہ من نے سرتو کے ساتھ مل کر بتلایا کہ اب یہ معنی دے رہا ہے ابتدا کا، اور الہ نے اسی طرح کوفہ کے ساتھ مل کر. تو یہی مطلب ہے کہ من اور الہ جب یہ جملے میں واقع ہوں، حرف، تو پھر اپنا معنی بتاتا ہے، جیسے یہاں یہ مثال سے واضح ہے. یہ تین قسمیں ہیں کلمے کی، اسم، فعل، حرف. تو آگے ان کی مختلف اعتبار سے تقسیم کار ہے، وہ اگلے لیکچر میں آئیں گی. اس میں صرف آخری بات یہ دیکھ لیں کہ فعل، اسم تو تثنیہ جمع ہوتا ہے، لیکن فعل جو ہے یہ تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا. مثلا ضربا، ضربا، ضربو. اب دیکھیں کہ یہ ہم کہتے ہیں صیغہ واحد مذکر غائب، اس کو کہتے ہیں تثنیہ مذکر غائب، اس کو کہتے ہیں جمع مذکر غائب. یہ اس کا وحدت ہونا، اس کا تثنیہ میں ہونا، اس کا جمع میں ہونا، یہ فاعل کے اعتبار سے ہے. فعل ایک ہی ہے، مارنا. فعل دو نہیں ہے، فعل ایک ہی ہوتا ہے، اس کے کرنے والے کئی بن جاتے ہیں. کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی دو ہوتے ہیں، کبھی تین ہوتے ہیں. اسی طرح فعل کا مذکر یا مؤنث ہونا وہ بھی فاعل کے اعتبار سے ہوتا ہے. فعل ایک ہی ہے. ضربت میں جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے وہ فاعل کے اعتبار سے آیا کہ اس کو کرنے والا مؤنث تھا، اس لیے وہ صیغہ مؤنث کا بن گیا. لہذا فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا. یہ فعل کا تثنیہ یا جمع میں تقسیم ہونا یا فعل کی تذکیر و تانیث میں جو تقسیم بنتی ہے یہ فاعل کے اعتبار سے بنتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اور دوسری آخری بات یہ ہے کہ حرف جس کا ہم نے معنی کیا لغتاً کنارے کو کہتے ہیں. تو اس کو کنارہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرف جو ہے یہ کلام میں مقصود بالذات نہیں ہوتا. مقصود بالذات کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ بنتا ہے. حرف جو ہے وہ صرف ایک ربط کا فائدہ دیتا ہے دو اسموں کے درمیان، جیسے فناظرۃ الی میسرہ، ٹھیک ہے، زید فی الدار. اسی طرح ان کنتم
تحبون اللہ فاتبعونی. اب ان ساری مثالوں میں فناظرۃ یہ مثال ہے، الی میسرہ. اب یہ دو اسموں کو ملانے کا فائدہ دے رہا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ادھر فا نے جملے کو جملے کے ساتھ ملانے کا فائدہ دیا. تو لہذا یہ حرف کلام میں نہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ بنتا ہے، صرف ایک ربط کا فائدہ دیتا ہے، جبکہ اسم مسند بھی بنتا ہے اور مسند الیہ بھی بنتا ہے. فعل صرف جو ہے وہ مسند بنتا ہے. یہ تھی خلاصۃ تقسیم کلمے کی، اسم، فعل، حرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.